بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک ہماری بہن نے کچھ ماہ قبل چند سوالات بھیجے تھے، تو اتفاق کہ میں جواب نہ دے پایا۔ اب میں لکھواتا ہوں کہ صبح و شام پڑھنے کے لیے جو آپ نے مسنون دعاؤں کا پوچھا ہے، تو میں بارہا اس سلسلے میں الوظیفۃ الکریمہ کی تلقین کر چکا، اور آپ کو بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ صبح و شام الوظیفۃ الکریمہ کا ورد کیجئے۔ دیکھیں اس میں 1 نمبر سے لے کر 22 نمبر تک کے جو وظائف ہیں وہ صبح و شام پڑھنے کے ہیں، اور صبح سے مراد آدھی رات ڈھلنے کے بعد طلوع آفتاب سے قبل تک صبح ہے، اور شام سے مراد دوپہر ڈھلنے کے بعد غروب آفتاب سے قبل تک شام ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے لیکن طلوع آفتاب سے قبل پڑھ لیجئے، اور اسی طریقے سے شام میں عصر سے پہلے یا عصر کے بعد لیکن مغرب سے پہلے یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس کی پابندی کیجئے گا، تو اس میں آپ کا جو تسخیر خلق کے تعلق سے جو آپ نے وظیفہ پوچھا ہے، الگ سے کسی تسخیر خلق کے وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور ایک آپ نے پوچھا شوہر محبت کرے تو اس کے لیے 200 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود 200 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، اول آخر 3 بار درود شریف یہ پڑھ کے دونوں ہتھیلی میں دم کر کے چہرے پہ پھیر لیجئے۔ اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ گھر میں سب نفرت کرتے ہیں، اور تو اس کے لیے فجر میں سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ کے میم کو الحمد کے لام میں ضم کر کے پڑھنا ہے، مل حمد للہ رب العالمین کر کے 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ اور کبھی اگر سنت اور فرض کے درمیان نہ ہو پائے تو پھر اس کو نماز کے بعد پڑھ لیجئے گا، یعنی فرض ادا کرنے کے بعد پڑھ لیجئے، یا کبھی وقت نہ ملے تو طلوع آفتاب کے بعد بھی پڑھ لیجئے، لیکن ناغہ مت کیجئے گا۔ 7 روز ہی کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ گھر کا ماحول بہت پرسکون ہو جائے گا، آپسی رنجشیں جھگڑے فساد سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کی پابندی کیجئے گا۔ اس وظیفے کے بہت سارے برکات ہیں، غیب سے روزی ملے گا، ہر قسم کی مشکلیں سہل ہوں گی، اور سب کام بن جائیں گے، یعنی کہ یہ تو بہت ہی نایاب وظیفہ ہے۔ اور میں اپنے تمام احباب کو اس کی تلقین اکثر کرتا ہوں، خاص طور پہ عاملین احباب کو، وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے رجت سے محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے اخیر میں پوچھا ہے کہ تصوف کے کسی کتاب کے بارے میں رہنمائی کی جائے، تو اس سلسلے میں آپ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب منہاج العابدین کا آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو بہت مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا صبر رکھ کر کے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا مطالعہ کرتے جائیں اور اس کو جذب کرتے جائیں۔ باقی جہاں جو بات سمجھ میں نہ آئے گی تو اس میں زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے آپ آگے گزر جائیں گے۔ اور کہیں کچھ سمجھنا ہوگا تو پھر آپ فقیر سے رابطہ کریں، آپ پوچھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، رزق واسع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد
صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم